آج لوگ تیرے خلاف کھڑے ہیں تو کیا ہے، لوگ تیرے خلاف باتیں کر رہے ہیں تو کیا ہے؟ ارے بات اسی کی ہوتی ہے جس میں کوئی بات ہوتی ہے۔ کبھی تو نے سوکھی ٹہنیوں کو بھی کسی کو جھنجھوڑتے دیکھا ہے؟ کبھی سوکھے درختوں کی طرف بھی پتھر جاتے ہوئے تو نے دیکھے ہیں؟ ارے لوگ انہی ٹہنیوں کو ہلاتے ہیں، انہی ٹہنیوں کو جھنجھوڑتے ہیں جن کے اوپر میوے لگے ہوتے ہیں، لوگ انہی درختوں کو پتھر مارتے ہیں جن کے اوپر پھل لگے ہوتے ہیں۔ اوے وہ درخت جن کے اوپر سوکھی ٹہنیاں ہیں، جو سوکھ گئی ہیں، لوگ انہیں بھی کبھی پتھر مارتے ہیں۔ اوے اللہ کے بندے، لوگ انہی کی طرف آوازیں اٹھاتے ہیں جن کے اندر کا انسان لوگوں کو نظر آ جاتا ہے، جس کے اندر کا امام لوگوں کو نظر آ جاتا ہے۔ اوے وہ کیسا ہیرو ہے جس کا کوئی ویلن ہی نہ ہو؟ میں نے زندگی میں کوئی ایسا ہیرو نہیں دیکھا جس کا کوئی ویلن نہ ہو۔ میں نے زندگی میں کوئی ایسا امام نہیں دیکھا جس کے خلاف لوگ نہ کھڑے ہوں۔ میں نے زندگی میں کوئی ایسا امام نہیں دیکھا جس کو لوگ باتیں کرنے والے نہ کھڑے ہوں۔ میں نے زندگی میں کوئی بڑا لیڈر ایسا نہیں دیکھا جس کے سامنے لوگ آ کے دیواریں نہ باندھ دیں۔ اللہ کے بندے، اگر تجھے لیڈر بننا ہے، تجھے بڑا امام بننا ہے، تجھے اگر احمد بن حنبل بننا ہے تو وہ گدھے کے اوپر چڑھنا پڑے گا، تجھے منہ کے اوپر کالشیں ملوانی پڑیں گی، تجھے لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گی، تجھے معاشرے کی باتیں سننے پڑیں گی، تجھے خاندان برادری کی باتیں سننے پڑیں گی۔ اور یہ اماموں کو نہیں انہوں نے چھوڑا، یہ تجھے اور مجھے کیوں چھوڑیں گے؟ انہوں نے تو نوح علیہ السلام سے لے کر تاجدار ختم نبوت تک زندگی کو اٹھا کے دیکھ لے، انہوں نے تو پیغمبروں کو بھی اٹھا کے پتھر مارے ہیں، انہوں نے تو پیغمبروں کے اوپر بھی اوجریاں لا دی۔ وہ کیسا امام ہوتا ہے جس کے خلاف معاشرہ نہ کھڑا ہو؟ جس وقت لوگ تیرے خلاف سازشیں کرنے لگ جائیں، جس وقت لوگ تجھے برا بھلا کہنے لگ جائیں، جس وقت لوگ تیرے اپنے بھی تیرے پرائے بھی تیرے تذکرے کرنے شروع کر دیں، تو پھر سمجھ لینا کہ تیرا رب تجھے کوئی عہدہ دینے والا ہے، خدا تجھے کسی اعزاز سے نوازنے والا ہے۔ یہ لوگ ہمیشہ سے باتیں کرتے آئے ہیں، اور یہ کیسے مستقبل میں تجھے امام دیکھ سکتے ہیں، یہ کیسے تجھے مستقبل میں ایک لیڈر دیکھ سکتے ہیں، یہ کیسے تجھے مستقبل میں ایک بڑا انسان دیکھ سکتے ہیں۔ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہمارے ہی معاشرے میں پیدا ہونے والا، ہماری خوراک کھانے والا، ہماری طرح زندگی گزارنے والا ہمارا لیڈر بن کے کھڑا ہو جائے، ہمارا امام بن کے کھڑا ہو جائے۔ یہ معاشرہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر تجھے امام بننا ہے تو استقامت کے پلو کو تجھے مضبوطی سے تھامنا ہو۔ تیرا لوگ لاکھ مذاق بنائیں گے، ایک وقت آئے گا کہ تجھے گالیاں دینے والے تجھ سے ہاتھ ملانے کو ترسیں گے، ایک وقت آئے گا کہ تیرا مذاق اڑانے والے تیرے ساتھ ہاتھ ملائیں گے تو لوگوں کو جا کے بتاتے پھریں گے کہ میں آج اس کے ساتھ 1 منٹ گزار کے آیا ہوں، آج میں اس کے ساتھ ہاتھ ملا کے آیا ہوں۔ لوگ جو آج تجھے باتیں سنا رہے ہیں، کل وہی تجھے کوئی کہتا کھڑے گا اور یہ میرا بھانجا لگتا ہے، کل کوئی تیرا ماموں بن کے کھڑا ہوگا، کل کوئی تیرا کوئی پھوپھی کا بیٹا بن کے کھڑا ہوگا، کوئی ماسی کا بیٹا بن کے کھڑا ہوگا۔ لوگ تیرے نام سے اپنی آئیڈینٹی قائم کریں گے، اور اس وقت تک استقامت کے پلو کو نہ چھوڑی۔ استقامت استقامت استقامت، یہ لوگ، یہ معاشرہ، انہوں نے پیغمبروں کو نہیں چھوڑا، یہ تجھے اور مجھے کیوں چھوڑیں گے؟ یہ ہمیشہ سے باتیں کرتے آئے ہیں، یہ ہمیشہ تک باتیں کرتے رہیں گے۔ جس وقت یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی ہے جو ان صفوں کو چیرتا ہوا آ رہا ہے اور امامت کے مسلح پہ کھڑا ہونے لگا ہے، کوئی ہے جو پیچھے سے صفوں کو چیرتا ہوا آ رہا ہے اور منبر پہ کھڑا ہونے لگا ہے، کوئی لیڈر بننے لگا ہے، کوئی امام بننے لگا ہے، لوگ بغاوت کرتے ہیں، لوگ تیرے وجود کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہاں، اپنے آپ کو اگر تو جمع کر کے لائے گا، اگر تو طوفان بن کے آئے گا، اپنا سکہ منواتا ہوا آئے گا، یہ لوگوں میں ہمت نہیں ہوگی کہ تجھے روک سکیں، یہ لوگوں میں ہمت نہیں ہوگی کہ تیرے سامنے آ سکیں۔ تجھے مسلح نصیب ہوگا اگر تو اپنے اندر طوفان کو جمع کر کے لائے گا، لوگوں کو اپنا آپ دکھائے گا، اپنا آپ منوائے گا، تو لوگ کیسے تجھے روک سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو جمع کر، اپنے اندر ایک طوفان پیدا کر، اپنے اندر کے انسان کو باہر نکال اور اپنے آپ کو پیتا رہے پیتا رہے پیتا رہے۔ کل وہی تیرے خلاف کھڑے ہونے والے، کل وہ تجھے قتل کرنے کے لیے آنے والے، وہ عمر بن خطاب بن جائے۔ اللہ کے بندے، اپنے آپ کو اتنا صبر کروا لے، اتنا صبر کروا لے کہ دنیا پھر خود تجھے تسلیم کرے کہ ہاں کوئی ہے مرد مجاہد، اس جنگ کو جیت سکتا ہے، جو لیڈر بننے کی صفات رکھتا ہے۔ لوگ تیرے اندر کا جوش دیکھیں، تو باتوں سے نہیں اپنے کام سے لوگوں کو منوا دے، پھر دیکھنا تجھے شہرتیں بھی ملیں گی، عزتیں بھی ملیں گی، لیکن سب سے پہلا کام استقامت ہے۔ استقامت کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ جس وقت لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو پھر اپنا ہی ضمیر انسان کو گالیاں دیتا ہے، پھر اپنا ہی ضمیر انسان کو کوستا رہتا ہے، پھر لوگ کیا تجھے ماریں گے؟ تو اپنے آپ میں خود مر جائے گا اگر تو لوگوں کی باتیں سن کر، لوگوں کے تانے سن کر، لوگوں کی گالیاں سن
سن کر, خاندان کی باتیں سن کر اگر تو پیچھے ہٹ گیا تو تیرا ضمیر تجھے جینے نہیں دے گا, تو خود اپنے اندر مر جائے گا. اسی لیے استقامت استقامت استقامت, یہ اماموں کے تذکرے اپنے ذہن میں بٹھا لیا کر, ان پیغمبروں کے تذکرے اپنے ذہن میں بٹھا لیا کر کہ کون سا پیغمبر ہے جس کو پتھر نہیں پڑے, کون سا پیغمبر ہے جس کو قوموں نے ستایا نہیں ہے, کون سا پیغمبر ہے جس کو شہروں سے نکالا نہیں گیا, کون سا بڑا لیڈر ہے جس کے سامنے دیواریں نہیں بنی, کون سا بڑا انسان ہے جس کو مصیبتیں نہیں آئی, کون سا ہیرو ہے جس کے سامنے یہ معاشرہ ویلن بن کے نہیں آیا. لیکن جس وقت اس نے استقامت اختیار کی تو اس وقت وہی لوگ جو آپ کے دشمن تھے وہی آپ کے محافظ بن کے کھڑے ہوں گے. اس استقامت کو اپنے ہاتھ سے کبھی نہ جانے دو. اللہ آپ کو حامی و ناصر ہوگا.